نماز کو ادا کرنا اور ہوتا ہے اور قائم کرنا اور ہوتا ہے۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا وقت، اس کی شرائط، اس کے آداب کا پورا خیال رکھتے ہوئے پابندی کے ساتھ اس کو پڑھتے رہنا، یہ اقامت صلاۃ ہے۔ اقامت صلاۃ یہ نہیں ہے کہ پڑھے ہی نہ سے کو ایک آدمی کہنے لگا نہیں نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، قائم کرنے کا حکم، قائم کرو، بس ساڑھی قائم ہی قائم، بغیر پڑھے ہی قائم ہوگی، اللہ معاف کرے بھی۔ اس کی اقامت صلاۃ کا مطلب یہ کہ جس طرح ایک آدمی اپنے ایک نظریے پر قائم ہوتا ہے، ڈٹا ہوتا ہے، تو اس طریقے سے نماز کی ادائیگی میں ڈٹ کر اس کا اہتمام کرنا، اس کے آداب کا، شرائط کا، واجبات کا، سنتوں کا، اوقات کا پورا خیال رکھنا، یہ اقامت صلاۃ ہے۔ اور جب تک انسان تہجد کا، 5 وقتہ نماز کا مکمل عادی نہیں ہوگا، قرآن و حدیث کے اسرار اور رموز اور ہدایت نامہ اس کے اوپر یہ نہیں کھولے گا۔ آپ جتنے بھی میڈیا اسکالر آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا کے اوپر، اگر پتہ نہیں نماز بھی پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، لیکن لوگوں کو جو ہے نا پیغام دینے کے لیے اسکالر بنے پھر رہے ہیں۔ ایسے اسکالروں سے دوری نہیں، ان کے پاس رشد و ہدایت کے خزانے نہیں ہیں۔ بہت سارے ایسے اسکالر ہیں جو کھلم کھلا کہتے ہیں مسجد جانے کی ضرورت ہی نہیں، بس گھر میں ہی نماز پڑھو، اللہ نے نماز فرض کی ہے، جماعت فرض نہیں کی۔ جماعت فرض نہیں کی تو پھر مسجدیں کیوں بنانے کا حکم دیا حضور نے، اذانیں کیوں دلوائی گئی، حضرت بلال کے فضائل کیوں بیان کیے گئے؟ تو صرف اسی سے آپ اندازہ لگانے کے کتنی کی ہدایت لوگوں کو وہ دے دیں، اصل میں گمراہیاں ہی پھیلا رہے ہیں۔ اقامت صلاۃ ضروری ہے قرآن کریم کی ہدایت سے فیض یاب ہونے کے لیے۔ اور یہ دوسرا وصف دوسرے خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بہت زیادہ عدم درجے کے اندر پایا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ ایمان لائے تو حضور سے کہا اب میں ایمان لے آیا تو میرے ایمان لانے کا کیا فائدہ، آپ بھی دار ارقم کے اندر چھپ کر آپ نماز پڑھیں، میرے ساتھ بیت اللہ چلتے ہیں، وہاں نماز قائم کریں، میں دیکھتا ہوں کون آپ کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ اور خلیفۃ المسلمین بنے تو پہلا حکم نامہ یہی جاری کیا کہ میرے نزدیک سب سے اہم چیز نماز ہے۔ گورنروں کو یہ خط لکھ کر بھیج دیا کہ جس نے نماز کو قائم کیا وہ باقی دین کو بھی قائم کر سکتا ہے، جس نے نماز کو ضائع کر دیا وہ باقی دین بھی ضائع کرے۔ ساری زندگی نماز کے پابند رہے، منافقین کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ غیر حاضری ہو جائے، وہ پوچھ لیتے تھے نمازوں میں حاضری دیکھتے تھے، فلاں نہیں آیا، اس کے گھر جاؤ پتہ کرنے کے لیے۔ اور جب خود زخمی ہوئے تو پیٹ کے اندر کوئی چیز ٹھہرتی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بے ہوش ہونے کی حالت میں جب نماز کا وقت ہوتا تو بیٹا ان کا ان کے سر کے اوپر کھڑا ہوتا اور ان کو بیدار کرواتا، ہوش دلاتا کہ ابا جان نماز کا وقت ہو گیا۔ تو ہوش میں آتے کہتے ہیں بالکل جس کو جو نماز نہیں پڑھتا اس کے دین میں کوئی حصہ نہیں۔ ہم بیماروں کی آرام اس میں سمجھتے ہیں کہ ان کو آرام ہی کرنے دیا جائے، اور ان کے ہاں بیمار ہونے کے باوجود نماز مقدم تھی، بیماری کو سے کچھ ڈال دی جاتی۔ تراویح کا اہتمام جماعت کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروایا۔ امام مسجد مقرر کی اور وہاں دروس قرآن کا اہتمام کروایا۔ نماز کا اس قدر اہتمام تھا کہ اللہ رب العزت نے شہادت میں نماز ہی کی حالت میں ان کو جو ہے نا وہ عطا فرمایا۔ تو انسان کے اندر جو خوبی ہوتی ہے اللہ رب العزت اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ تو ہمیں اس کا اہتمام ہوگا تو قرآن و سنت کے راز آیا ہوں گے۔ تیسرا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ تقویٰ دار لوگوں کی تیسری صفت یہ بیان کی کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس میں ایک بات تو پہلے یہ سمجھے کہ ہمارا ہے کیا جو ہم خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیا ہوا ہی میرا، میرے دیے ہوئے میں سے خرچ کر لو تو میں اپنے کلام کے راز تمہارے اوپر کھول دوں۔ اور پھر خرچ کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ مال ہے وہی آپ خرچ کریں، جو بھی اللہ نے دیا ہوا ہے اگر آپ کے اندر کوئی خوبی ہے، صلاحیت ہے، آگے لوگوں کو سکھانا شروع کر دیں، علم ہے بتانا شروع کر دیں، ہنر ہے سکھانا شروع کر دیں، اخلاق سے پیش آئیں، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ خوبیاں آگے لوگوں میں منتقل، معاشرے کے اندر منتقل کرنا شروع کر دی جائیں تو یہ بھی اللہ رب العزت کے ہاں انسان بڑا ہی پسندیدہ ہے، اور قرآن کا علم اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے اوپر جو ہے نا وہ کھول دے۔ اور یہ تیسرا وصف تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے
کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا، باقی بھی خرچ کرتے تھے، لیکن غنی کا لقب انہیں کے حصے کے اندر آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی ان سے محبت فرماتے تھے، اور ہر موقع پر جب ضرورت پڑی اپنا مال انہوں نے بے دریغ پیش کیا، اور اسلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت کے اوپر جو ہے نا وہ لٹایا، اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کنویں خرید کر وقف کیے، جہاد کے لیے جہاد کا ساز و سامان مہیا فرماتے، عام معاشرتی زندگی میں جہاں مسلمانوں کو ضرورت ہوتی خرچ کرتے، بے شمار اللہ کے راستے کے اندر لٹایا۔ تو اسی وجہ سے ان کو یہ تیسرا وصف ان کے اندر بہت عتم ترجیح میں پایا جاتا تھا، باقی بھی خرچ کرتے تھے، لیکن جو غنی کا لقب ان کے حصے کے اندر جو ہے نا وہ آیا۔ تو یہ تین صفات اس کے اندر ذکر کی گئی ہیں تقویٰ دار کی: ایمان بالغیب، نماز کو قائم کرنے کا اہتمام، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا۔ ایمان بالغیب سے انسان، یہ دل کا وصف ہے، تو دل کے ذریعے اللہ کے احکامات کے آگے جھک جاتے ہیں۔ نماز میں انسان اپنے پورے بدن کو اپنے رب کے آگے جھکا دیتا ہے، ماتھا ٹیک دیتا ہے کہ بس اے اللہ میں تیرے آگے جھک گیا، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، بس تیری ذات کے آگے میں عاجزی کرتا ہوں۔ اور خرچ کرنے سے اپنے مال کے ذریعے انسان گواہی دیتا ہے، دل و جان مال سب اللہ کے راستے میں لوٹا کر انسان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ ہم تیرے ذات کے، تیرے احکامات کے، تیرے رسول کے پابند ہیں، جہاں آپ حکم دیں گے، جیسے حکم دیں گے ہم اس طرح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہمیں جن لوگوں کے اندر یہ اوصاف ہوں گے، اللہ کے کلام کے راز ان کے اوپر کھلیں گے، اور وہ اس ہدایت نامے سے پورا فیض یاب ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات میں قرآن و سنت کی ان اوصاف کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔